ایک وقت کی بات ہے، ایک ایسی سرزمین تھی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خدا نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔ یہ سرزمین اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی کہ دنیا میں جنت کا نمونہ پیش کرتی تھی۔ اس سرزمین کا نام ایلوریا تھا۔ یہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ایلیبریون تھا۔ اس کی سلطنت ایلوریا اپنے سرسبز میدانوں، چمکتے دریاؤں اور سنہری آسمان کے لیے مشہور تھی۔ ایلوریا ہمیشہ روشنی میں نہائی رہتی، لیکن ایلوریا کی جو چیز اسے سب سے منفرد بناتی تھی وہ اس کا بیش قیمتی خزانہ تھا، جو صدیوں سے جمع کیے گئے جواہرات، سونے اور نوادرات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن بادشاہ ایلیبریون اپنے خزانے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسی دولت کا کیا فائدہ جسے بانٹا نہ جائے؟ اس کی عظمت کی کیا اہمیت اگر یہ محدود رہے؟ یہ سوچ کر اس نے اپنے دربار میں سب کو جمع کیا اور ایک حیران کن اعلان کیا۔ بادشاہ نے کہا، ہم دور دراز ممالک کے سفر پر نکلیں گے۔ میں ان علاقوں کے بادشاہوں سے ملوں گا اور انہیں اپنے ملک کے بیش قیمتی تحفے دوں گا۔ یہ نہ صرف ہماری شان و شوکت کو دکھائے گا بلکہ دوستی کے ایسے رشتے قائم کرے گا جو دنیا کی کسی بھی دولت سے نہیں خریدے جا سکتے۔ درباری حیرت سے بادشاہ کو دیکھنے لگے۔ محل میں سرخوشیاں ہونے لگیں۔ درباریوں نے بادشاہ سے پوچھا، کیا آپ اپنا قیمتی خزانہ دوسرے بادشاہوں کو بانٹ دیں گے؟ لیکن بادشاہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ بادشاہ نے سفر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ بادشاہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جب ایک شہنشاہ اپنی دولت بانٹتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گا۔ بادشاہ کا سفر شروع ہوا، قیمتی تحفوں کے عظیم قافلوں کے ساتھ۔ بادشاہ نے جو تحائف اپنے ساتھ لیے اس میں سنہری پیالے، ہیرے جڑے ہوئے تاج، نرم ریشمی کپڑے اور بیش قیمتی نوادرات شامل تھے۔ یہ سب کچھ خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ جب بادشاہ پہلی سلطنت میں پہنچا تو اس کا استقبال پرجوش طریقے سے کیا گیا۔ بادشاہ وہاں پر چند دن رہا۔ بادشاہ کو پورے ملک کی سیر کروائی گئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ واپسی پر بادشاہ نے اس ملک کے بادشاہ کو بیش قیمتی تحائف سے نوازا۔ بادشاہ جب دوسرے ملک پہنچا تو وہ چاروں طرف سے صحرائی زمین سے گھرا ہوا تھا۔ صحرائی علاقہ ہونے کے باوجود یہ انتہائی خوبصورت تھا۔ بادشاہ نے صحرا کی سیر کی۔ پھر بادشاہ نے واپسی پر صحرا کے بادشاہ کو ایک بیش قیمت لعل دیا جو غروب آفتاب کی طرح چمکتا تھا۔ پھر بادشاہ رخصت لے کر اگلے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ جب تیسرے ملک میں پہنچا، یہ انتہائی خوبصورت ملک تھا جو ہر طرف سے برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک نہایت خوبصورت اور رحم دل ملکہ کی حکومت تھی۔ ملکہ نے بادشاہ کا شاندار استقبال کیا۔ بادشاہ نے چند دن وہاں گزارے۔ واپس لوٹنے سے پہلے بادشاہ نے برفانی زمینوں کی ملکہ کو ایک زمرد پیش کیا جو سبز رنگ کا تھا اور انتہائی چمک رہا تھا اور ایلوریا کے میدانوں کی طرح سبزہ زار کی عکاسی کر رہا تھا۔ بادشاہ ایلیبریون کی سخاوت کی کہانی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ اس کی مہربانی کے قصے سناتے
وہ جن جن بادشاہوں سے ملا وہ بھی اپنی اپنی سلطنتوں سے تحفے لے کر ایلوریا پہنچے۔ ایک دن ایک عقل مند فقیر بادشاہ کے پاس آیا اور نہایت ادب سے کہنے لگا، اے بادشاہ، آپ بہت سخی ہیں، آپ نے اپنی سخاوت سے بہت سے لوگوں کو خوشحال کیا، کیا آپ کو اپنی دولت کے ختم ہونے کا ذرا بھی خوف نہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میرا خزانہ صرف سونا یا جواہرات نہیں ہے، یہ لوگوں کی محبت اور عزت ہے۔ اے دانش مند بزرگ، یہ محبت اور عزت تبھی بڑھتی ہے جب اسے بانٹا جائے۔ جب بادشاہ لیبریون اپنے ملک واپس پہنچا تو اس نے اپنے ملک کو پہلے سے بھی زیادہ خوشحال پایا۔ اس کے بنائے گئے تعلقات نے تجارت، علم اور امن کو اس کے لوگوں تک پہنچایا۔ ایلوریا دنیا کی سب سے خوبصورت سلطنت اب اور بھی زیادہ چمک رہی تھی، اور یہ نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے ہوا بلکہ اپنے بادشاہ کے بڑے دل کی وجہ سے، اخلاقی سبق۔ اصلی دولت وہ نہیں جو آپ کے پاس ہو، بلکہ وہ جو آپ دوسروں کو دیں۔ اور جب آپ اپنی نعمتیں بانٹتے ہیں تو آپ محبت اور اتحاد کے ایسے رشتے قائم کرتے ہیں جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔